بھانے کسی نے اپنی نماز پڑھا اچھا تو اللہ تو حکم ہوشی میں کہ تیرے واسطے نوی وہی آمنی حکم تو ہو گیا گل سمجھے یہ میں بتا رہا ہوں ہنسنے کی جگہ نہیں ہے رونے کا مقام سنبھالو اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں رہ رہے ہو اگر قیامت کے دن رب نے بلا لیا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا نا میں اس کو بلاؤں گا کس لیے ادھر آ میرے سامنے سجدہ کر فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فرمایا نہیں کر سکے اللہ فرماتا دنیا سے نماز نہیں پڑھتا ڈنڈیاں مارتا ہی اور میرے سامنے کھلوتا خاشیاتاً ابصار بڑا ذلیل ہو کے نظر جھکا کے ترحقہم ذلہ ذلت اس تے چڑھ رہی ہے مالک کہ تیرے سامنے ذلیل کیوں کھلوتا ذلیل ہو کے کیوں کھلوتا اگلا جملہ میں دنیا جسنو آکھے رہندہ ہی نماز پڑھ علماء آکھ دے سیال بھی پورا خطاب نماز تو 2 گھنٹے کر چھوڑیا اس سون چھوڑیا پھر بھی اس ڈنڈی ماری اتنا قرآن سن کے بھی اس نماز نہ پڑھی اور اس نے قرآن سنایا بھی گیا اس نے درسہ بھی گیا 29 و 12 سورہ قلم میں آیت نمبر 40 تو 45 گئی یہ سن کے بھی پھر ڈنڈی ماری اللہ فرمائے یہ دنیا چاکھا ہے ڈنڈی مار خیر ہے میرے ٹھیک ٹھاک ہے نماز ڈنڈی مار رہے اور میرے سامنے کھلتا سجدہ نہیں کر سکتا یہ بھی بات یاد رکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب بندہ دین سے یوں کھلی بغاوت کرتا ہے نہ بھاگتا ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا اللہ وہ توفیق کی سلب کرتا ہے ایک بندہ روزے کا کھلا مذاق اڑائے اور ساری زندگی کلنڈر کرے وہ وقت بھی آتا ہے اللہ یہ سلب رکھنا بھی چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ڈرو اس وقت سے کہ اللہ توفیق چھین لے وہ بڑا بے نیاز ہے بڑا بے نیاز ہے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یہ پیغام حق سننے کے بعد بھی اگر تو جھٹلائے نا اس کی تکذیب کرے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث اس حدیث حق کی سچی بات کی تو پھر بھی تکذیب کرے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون اے جملہ خاص طور پہ سننا وَأُمْلِي لَهُمْ اللہ فرمانا رسی میں ڈھیلی چھوڑی ہے انہا قیدی متین میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون فرمائے جنہی تو تماشے کیتے نا تب میں آہستہ آہستہ تن اس اندھی وادی شڑ سکتے تن خبر ہی نہیں ہونے لگی میں نل بڑھیں کے اس واسطے اپنے اندر اسا سارے خوف خدا پیدا کریے اور احساس پیدا کریے اور خاص طور پہ فرائض دی
بالکل جنہ کو کیتا ہو اللہ دی بارگاہ اچھے دل نال توبہ کرو، فرائض دی ادائیگی کرو، خاص طور تے جڑی نماز ہے عظیم فرض ہے اس دی ڈنڈی مارنا چھوڑ دیو، اور پابندی نال 5 وقت نماز کوشش کرو جماعت نال پڑھو، اور اس تو پہلے کسی بھی صحیح عالم دین کو ونج کے اپنی نماز درست کرو، اس تو بعد نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ملک عبدالغفار میتلہ صاحب اور انہوں دی پوری فیملی نو خیر برکت نصیب فرماوے، اور ایک پاک و پاکیزہ محفل جی میرے پتر کچھ سال پہلے مولوی صاحب صلاۃ السلام اذان سے پہلے پڑھتے تھے لیکن اب نہیں پڑھتے۔ جو پہلی تو بات یہ ہے کہ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ مسئلہ میں نے پہلے عرض کر دیا مستحب ہے، پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اگر یہ کہے گا یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اس کے متعلق حکم شرع بیان ہوگا۔ اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 166 پہ حدیث موجود ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا سمعت المؤذن، اگر وہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ان کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو آپ سمجھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 166 ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن اذان دے تو کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، جب اذان مکمل ہو ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف اذان کے بعد پڑھنے کا خود سرکار نے حکم دیا ہے، اور اذان سے پہلے کوئی پڑھے تو بات وہی ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا کہ جناب پہلے ثابت نہیں ہے تو چلو بعد میں تو ثابت ہے نا، وہ پڑھے۔ اور جو بندہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، فرمایا جس نے اسلام کے اندر، یہ سرکار کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، فرمایا جس نے اسلام کے اندر اچھے نئے کام کی بنیاد ڈالی اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو جس نے اذان سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا اب اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ خود اس نے ایک نیک کام شروع کیے، اب چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو جاری رکھیں۔ اب کیوں چھوڑا یہ تو آپ خود علاقے والے اس مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ مدبانہ گزارش ہے نعت، کیڑی نعت؟ جسے مل گیا کم، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ
ملا ہے جسے مل گیا کملی والے قدا اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. لیکن ناصری جی کو سارے اٹھ کے چلے گئے تو ان قدر ادب سکھاونے میں تقریر دی ابتدا دے وچ آداب محفل دیتے آدھا گھنٹہ لایا. انٹرٹینمنٹ شغل ملے تو سب قدر چھوڑ سو آدھا. اور حقیقت میں نے اتنا بیان کر کے توڑے تو غصہ آ رہا ہے. میں پورے 20 منٹ ابتدا دے وچ لین محفل دے آداب تو بھی محفل دے آداب مجلس دے آداب کے یہ تھوڑی حالت ہے. ہون انج کرو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ میں حدیث دے درس بھی دیتے فقہ دے مسئلے بھی بیان کیتے قبول کرنا اللہ لیکن میں یقین نہیں قبول ہے نہیں ہے اللہ ہی جاندا. مگر جڑا آقا کریم دے نام دی محفل ہوندی ہے تے وقت اینڈ دے تے کھلو کے میں سلام پڑھدا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار خیارج فرمانے کہ ای او میرا عمل ہے جڑا ہر حال جنت دی بارگاہ وچ قبول ہے. اس واسطے سارے ہٹاؤ جڑے جڑے موٹر سائیکلاں تے کول کھلوتے ہو اس محفل دے حصہ بن کے اپنے سونے کریم نبی دی بارگاہ اچھ ادب نال سلام پڑھ کے تے پھر جناب دعا منگ کے تے پھر جدر جانا جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.